اور یہ اور وہ کانگریس ہے. کم سے کم 40 برس تک تو اس کی حکومت چلتی رہی. پارٹی تھی, کادر تھے, ڈسپلن تھا, کانسٹیٹیوشن تھا, مسلم لیگ تحریک تھی صرف. اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا تھا. صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظیم کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا. لیکن دی فیکٹ ریمین, حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ ایک پارٹی تھی نہیں. قائد اعظم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے, سیدھی سیدھی بات. اب اس سے بڑی گواہی اور کس کی درکار ہے؟ لہذا پاکستان بنا مسلم لیگ تحریک, تھوڑا عرصہ سول بیوروکریسی نے ایش کیا, اس کے بعد آرمی نے سیدھا کیا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرانچائز. آپ کا جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیحدہ, اکثریت کو علیحدہ ہو ہی جائے. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا, فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکٹس اینڈ فگر آتے تھے, ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے, فوج ساری مغربی پاکستان کی ہے, تو پیراسائٹ ہے یہ ہماری آمدنی کے اوپر. یہ کھاتے ہیں کماتے ہم. اس سے جو آگ لگی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک. سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں ملی. 8 برس میں انقلاب عظیم. کہاں سن 46 کے آزاد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں. 46 اور 54 میں کل 8 برس, اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا ہو. 5ویں غلطی رہی صحیح, جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے, دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد. یہ کاسموپولیٹن سٹی تھا, ساحلی تھا, مشرقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے, وہ سستے تھے. ہوائی سفر کو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی کاسٹلی, بہت صرف سرمایہ داروں کی شے تھی. آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا, اور بہت سے بڑے مخلص مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا دس از دی بگننگ, پاکستان کے خاتمے کا یہ نقطہ آغاز. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں باغ آیا محبت سے, اٹھا لو پاندان. اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے, جیسے روز کو ہی کہتے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں اور سندھ کے علاقے میں, پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے, لیکن تیزی سے ختم ہو گیا, ادھر آیا ادھر گیا. تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے, اٹھی ہے کہ آندھی اتر جائے گی. اسی لیے وہ جذباتی بات تھی, اور جذباتی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اسی تیزی سے بہہ گئی. لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے, اب اس کو سمجھیے. باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سبق ہوئی. یہ معلوم ہو چکا تھا سن 54 میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل گئی. حقائق کو تسلیم نہ کرنا, اممیچورٹی, سیاسی قیادت کا خلا, مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا, اس کی بجائے طاقت کا استعمال, یہ ہے آخری غلطی جس نے سارے معاملے کو جو ہے اپنے آخری منطقی انداز سے پڑھا. تفاصیل آپ کو میں تو اس میں صرف 4 کاش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگرچہ مجھے معلوم ہے حضور کی حدیث ہے, یہ لفظ ممنوع ہے, ان کلمۃ لا تفقہ عمل الشیطان. جو ہوا ہے اس نے رب سے ہوا ہے, لہذا یہ کہنا کاش یوں ہو جاتا, یہ مناسب نہیں. لیکن یہ کہ انسان ہے, اس کی طبیعت ہے, اس کی سوچ کا انداز ہے, اپنے خیالات کی تعبیر کا ایک انداز ہے. کاش کہ صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال بن گئے. ڈیگال نے الجزائر میں ریفرینڈم کرایا, بھائی رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں, نہیں رہنا چاہتے جاؤ. کتنے عرصے تک جنگ کرتے رہے, کتنے فرانسیسی مارے گئے, ادھر سے الجزائری جو ہے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور مسلسل جنگ کی وجہ سے فرانس کی ترقی رکی ہوئی ہے. فرانس آگے نہیں چل پا رہا, سارے وسائل اس میں کھپ رہے ہیں. اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا. اور آپ کو یاد ہے یہ 3 بڑے ٹال اس وقت کے ملٹری لیڈرز تھے دنیا کے اندر, ڈی گول, پھر صدر ناصر, پھر صدر ایوب.
قداور ہونے میں کم نہیں تھا ڈیگال سے یا اور صدر ناصر سے، لیکن فہم اور سمجھ، کاش کے ڈیگال والا معاملہ کرتا۔ میں نے 1969 میں مضمون لکھا تھا انصاف کے اندر کہ ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جبراً اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتے، خدا کے لیے ان سے ریفرینڈم کرائیے۔ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور رہنا چاہتے ہیں تو کن شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھیے، استفسار کیجیے۔ جبر اگر کریں گے تو اس کے نہایت خطرناک نتائج نکلیں گے۔ یہ جون جولائی 1969 کا میرا پرچہ لگا تھا۔ کوئی طاقت مشرقی پاکستان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں رکھ سکتی، مغربی پاکستان۔ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، میری تو کہیں آمد و رفت کا بھی معاملہ نہیں تھا، میں تو صرف تعلیم و تعلم قرآن میں لگا ہوا تھا۔ 65 کے بعد سے جب لاہور دوبارہ آیا ہوں، میرا تو کام یہ تھا درس قرآن، لیکن حالات تو ہے سامنے۔ وہ مرد درویش تھا کبھی دہلی کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر بیٹھا ہوا، شاہ ولی اللہ دہلوی، صرف کتابیں لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، لیکن ہندوستان کی نگاہ پر، پورے حالات پر نگاہ ایسی ہے کہ اندازہ کر لیا تھا ہندوستان میں کوئی مسلمان حاکم، حکمران، نواب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مرہٹوں کی اٹھتی ہوئی طاقت پر مقابلہ کرے۔ لہذا خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، خدا کے لیے تم آؤ، ورنہ یہ کہ اس بر عظیم پاک و ہند سے، اس بر عظیم ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو حقائق کو دیکھنا اور بات ہے، ٹھیک ہے آپ میدان میں نہیں، سیاست میں نہیں، میں 1969 کا اپنا جو ہے اداریہ انصاف کا آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور اس کا بھی امکان ہے۔ اگر آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر، کس شرائط پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا امکان ہے کہ وہاں پر پاکستان ہی کے حق میں فیصلہ ہو، لیکن آپ نے تو آپشن دیا ہی نہیں۔ اور اگر نہ بھی ہوتا تو ٹھیک ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ طے کر لو، سیپریشن ہو جائے۔ سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے، اس میں بھی سیپریشن، چاہے ابغض الحلال ہے، حلال میں سب سے زیادہ، حرام میں ابغض الحرام، حرام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن ہے جائز ہے، تو سیپریشن میں کوئی حل نہیں ہے۔ وہ رد عمل تو نہ ہوتا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا لیبل اتار کر اور پھینکا خلیج بنگال میں، اٹھا لو پاندان اپنا، ہمیں نہیں چاہیے پاکستان۔ آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں کتنے عرصے تک دو جرمنی رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں بدلا، مشرقی جرمنی، مغربی جرمنی۔ دو کوریا آج بھی ہے، کوئی سا کوریا چھوڑنے کو تیار ہوگا نام اپنا، کوئی ویتنام چھوڑ دے گا اپنا نام، کسی نے چھوڑا، کوئی یمن چھوڑ دے گا، اور انہوں نے اٹھا کر پہلا دن، بلکہ یہاں تک کہا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا ان کا وزیر خارجہ بنا تھا، میرے سینے کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا سٹیٹمنٹ تھا وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری۔ آپ نے اسلام کو چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ رد عمل کی یہ انتہا ہو، آپ نے اسلام کے نام پر جمع کیا تھا، احیاء اسلام کے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے، پین اسلامزم کے خواب دکھائے گئے تھے، کیا کیا ہے آپ نے؟ تو تم نے اسلام کو چھوڑا، ہم مسلم کا نام بھی چھوڑو، وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری۔ ذرا رد عمل جو بھی ہوتا ہے کسی کے اندر، اس کی انتہا دیکھیے۔ دوسرا کاش کیا ہے؟ کاش کہ نام نہاد ہمارے ہاں کے جمہوریت نواز، مغربی جمہوریت کے، اور وہ صرف دولتانہ کے قبیل کے لوگ نہیں، تمام مذہبی جماعتیں بھی، انہوں نے اسی مغربی جمہوریت کے نام پر مجبور کر کے ایوب خان سے اگرتلہ کیس ختم کروایا۔ کاش کہ وہ یہ حرکت کرتا، کاش ہی کہہ سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو؟ یہ ابلیس کا چکر کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اور اس شیطان اور ابلیس کی ہو میں ہماری سب مذہبی جماعتیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، اور اس جمہوریت کا اتنا شور، اگرتلہ صادق کے ختم، مجیب ہیرو بن کر نکلا۔ کاش کہ ایسا نہ ہو، کاش۔ تیسرا، کاش حالات جتنے بھی بگڑے تھے، جتنی بھی خرابی تھی، جو بھی صورت ہوئی ہے،
بھٹو کا اس میں رول، مجیب کا رول،